میں حاضر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ کریں گے تو میں آپ کو اجمیر معلیٰ پہنچا دوں گا اور تصور میں تمہیں غریب نواز کا روضہ مبارک نظر آ جائے گا. اور ہم صرف اجمیر نہیں ان کے آبائی وطن پہنچتے ہیں جہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. سنجر کا وہ علاقہ غریب نواز کے والد گرامی سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ بی بی ام الورا دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں عالم تھے، ماں بھی اور باپ بھی. اور یہ تقریباً 537 ہجری کے قریب کا کچھ واقعہ ہے. سنجر کا علاقہ مشہور تھا، پورے کے پورے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا. پورے گاؤں میں اس سنجر میں جہاں پر غریب نواز کی پیدائش ہوئی پورا علاقہ تہجد گزار تھا. تہجد میں کسی کی قضا نہیں ہوتی تھی، اس میں وہ لوگ کمپٹیشن کرتے تھے، سبقت لے جاتے تھے. ایک رات ایسی آئی 13 رجب المرجب تاریخ یہ بتائی گئی ہے، 13 رجب کی تاریخ تھی اور آسمان پر آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہو گئی اور اتنی سفیدی سی آئی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ صبح صادق ہو چکی. صبح کی سفیدی جیسے نمودار ہوتی ہے، آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہوئی. تو جس کی آنکھ کھلی وہ بے ساختہ دوڑتا ہوا باہر آیا کہ ہائے میری تہجد قضا ہو گئی. سوئے ہوئے تھوڑی سی آنکھ کیا لگی کہ آنکھ کھلی تو دیکھا روشنی ہے، اور جب صبح کی روشنی آ گئی تو تہجد کا وقت ختم ہوا. سنجر کے علاقے میں یہ خبر پھیلی اور جتنے متہجد تھے، جتنے تہجد گزار تھے، سبوں کو ظاہر سی بات ہے وہ بزرگوں کا تال میل بہت اچھا تھا کہ ایک عبادت کرتا تو دوسرے کو اٹھا بھی دیتا تھا، دوسرے کو تعاون بھی کرتا تھا. سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ کیا حال ہے کیا حال ہے. اس میں موجود کئی عمر دراز بزرگوں نے کہا ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم سے غفلت ہوئی، لیکن یہ اجالا کچھ اور بتا رہا ہے. وہ سب سنجر کی جامع مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا جامع مسجد کے خلف میں قریب میں ایک گھر پر آسمان سے جھما جھم نور کی روشنی برس رہی ہے، نورانی قندیل لٹکی ہوئی ہے. اور وہ گھر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، بی بی ام الورا کا گھر ہے. تو کئی تہجد گزار بزرگ وہاں پر جمع ہوئے کہ آدھی رات میں اجالا اور ان کے گھر سے اجالا. ابھی یہ سب کشمکش میں تھے کہ غیاث الدین کا دروازہ کھلا، ایک دایا باہر آئی اور معین الدین کی ولادت کی خوشخبری سنائے. حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کی ولادت کی تاریخ میں لکھا گیا ہے آدھی رات میں پورا سنجر روشن تھا. رات آدھی ہے اور تہجد پڑھنے والے اس گمان میں آ گئے تھے کہ صبح ہو گئی اور ہماری تہجد قضا ہو گئی. لیکن پتہ کرنے پر، جانکاری حاصل کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ نہ صبح ہوئی ہے نہ سفیدی ہوئی ہے، بلکہ یہ کوئی اور صبح معین الدین لے کر کے آیا ہے. کفر کے ظلمات میں، شرک کے اندھیریوں میں معین الدین نام کا ایک چہرہ ایسی سفیدی لایا ہے کہ یہ سفیدی اب وہاں سے نکلی تو ہندوستان میں آئی. اور ہندوستان میں بھی جب وہ آئے تھے یقیناً یہاں بھی بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جادو کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، خرافات کا اندھیرا. لیکن جیسے ہی یہ چاند طلوع ہوا انہی اندھیریوں میں خواب 90 لاکھ کو روشن بھی کر گیا. عزیزان گرامی، معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے بعد ان کے والد ان کی اہلیہ سے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، ام الورا سے، بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ ام الورا کہتی ہیں، مشورہ چل رہا تھا شوہر بیوی میں، پہلا بچہ ہے تو ماں کہتی ہے سرکار غریب نواز کی ہمیں مشورے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں اس بچے کے حمل کے دوران کئی بڑے مشائخ کو خواب میں دیکھا ہے
اور انہوں نے مجھے مبارکبادی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تیرا پیٹ حسن ہو، تیرا مولود حسن ہو۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، جمال والا۔ تو یہ مشائخ نے میرے حمل کے دوران مجھے رات میں کئی ایسی خوشخبریاں سنائی تھی کہ تیرا پیٹ، تیرا شکم حسن ہو اور تجھ سے پیدا ہونے والا حسن ہو۔ حسن کا مطلب خوبصورتی، تو کیوں نہ ہم ان مشائخ کی اسی بشارت پر بچے کا نام حسن رکھتے ہیں۔ اور پھر جب ان دونوں نے حسن نام رکھا تو غیب سے ندا آنے لگی حسن معین الدین، حسن معین الدین، یعنی یہی حسن ہے جو دین کی مدد کرے گا۔ معین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اب یہ بچپن کی آپ کی ولادت کے بعد پرورش جو ہوئی، اب اس میں بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ کو میں بات بتا دوں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول ہے، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، جو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام زین العابدین، یہ جو سلسلہ چلا ہے، اور سیم ٹو سیم سلسلہ جو غوث پاک کا ہے وہی سلسلہ سرکار غریب نواز کا ہے، سیم۔ اور رشتے میں آپ کو میں بتاؤں، غریب نواز کی ماں حضرت بی بی ام الورا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی چچیری بہن ہے۔ گویا کہ سرکار غریب نواز غوث پاک کے کیا لگے؟ بھانجے ہوئے۔ بی بی ام الورا غوث پاک کی بہن ہے، چچا کی بیٹی ہے، اور حضرت غوث پاک کا جو حسینی سلسلہ ہے باپ سے، وہ حضرت خواجہ معین الدین کی ماں سے حسینی سلسلہ ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والدہ ماجدہ سے حسینی سلسلہ ہے، اور ان کا والدہ ماجدہ کا سلسلہ حسنی ہے۔ دونوں میں اتنی مشابہت ہے کہ وہ حسنی اور حسینی سید ہیں، اور یہ بھی حسنی اور حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ اب ایک اور روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد آئے، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے داداؤں میں جتنے بھی تھے سب کے سب عالم باعمل اور متقی پرہیزگار اللہ کے ولی گزرے۔ اس میں سے ایک بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، ہر ایک اپنے وقت کا قطب ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امانت جس گھر میں قطبوں کے ذریعے سے، اقطاب کے ذریعے سے آئی ہو، تو پھر اس کی تربیت کس شان سے ہو رہی ہوگی۔ آپ بچپن میں ہی حافظ قرآن بنے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پسندیدہ مشغلہ قرآن کی تلاوت، کہیں پر بیٹھے قرآن پڑھتے تھے، گھر میں بیٹھے قرآن، باہر بیٹھے قرآن۔ ان کے والد جب آپ کی عمر مبارک 14 سال کی تھی، فرماتے ہیں معین الدین کو کہیں پر بھی کسی کام پر لگایا جائے وہ قرآن کی تلاوت میں رہتا اور کام خود بخود ہوتے رہتے تھے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جب ان کی عمر 14 سال کے قریب تھی، وصال پا گئے، اور صرف ابھی 1.5 سال نہیں ہوا تھا کہ والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں۔ آپ کی وراثت میں، باپ کی وراثت میں سرکار غریب نواز کو صرف ایک چھوٹا سا باغیچہ انگوروں کا اور کچھ پھلوں کا اور ایک پنچکی آئی، جس سے آپ اپنا گزر بسر فرما رہے تھے۔ اور حال یہ تھا کہ باغیچے میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ان کا کام تھا قرآن کی تلاوت، اور اتنی مسحور آواز تھی، اتنی پیاری دلکش آواز تھی کہ چلنے والے راستے پر رک جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی غریب نواز کی تلاوت سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت اتنی شاندار انداز میں کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب وہ باغیچے میں تلاوت کرتے، رات کے وقت پورے باغیچے کی جھاڑو بھی لگ جاتی، جو پتے گرتے تھے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے۔ صبح آتے سارا کام پورا مکمل ہو چکا ہوتا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر میرا کام کرتا کون ہے؟ مجھے کسی دن باغیچے میں جھاڑو جھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اور روزانہ پتے گرتے ہیں درختوں کے، یہ کبھی جمانے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ سوچ کر کے آپ نے
इरादा कर लिया कि आज की रात में बगीचे में ही रुकता हूं और देखता हूं कि झाड़ता कौन है। कोई तो होगा जो मेरे सुबह आने से पहले ही झाड़ू लगाता है और पत्ते जमा करके रखता है। रात का आखिरी पहर था। सुबह सादिक से पहले अचानक बागीचे में हलचल शुरू हुई। झाड़ू झाड़ने की आवाजें और पत्ते जमा करने की आवाजें, डालें टूट रही हैं जो सूखी हुई और एक जगह जाके जमा हो रही, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा है। ये काम होने लगा तो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला बेदार थे, जाग रहे थे। आप करीब चलते हुए आए, तवज्जो चाहता हूं। आपने आवाज दी कि जो कोई भी है, दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी कोई इतनी मदद कर रहा है तो मेरा दोस्त ही होगा, और दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करनी चाहिए, आ जाना चाहिए सामने। जैसे ही आपने आवाज लगाई, अचानक 6 लोग वहां पर नमूदार हुए। 6 ऐसे बुजुर्ग थे, उनकी हैयत, शक्लें बहुत ही आला किस्म की और बहुत ही ऊंची। सरकार गरीब नवाज ने पहली मर्तबा उन्हें देखा, पूछा आप हजरात हैं कौन? तो उन्होंने कहा हम सब जिन्नात हैं। जिन्नात हैं। उनकी उम्रें कई कई 100 साल की थी। कहा कि बचपन से आप अपने वालिद के साथ इस बागीचे में आते हैं और आप कुरान की तिलावत करते हैं, तो हम आपका कुरान का तिलावत करना बरसों से सुन रहे हैं और आपका सुन सुन करके हमारा कुरान सही हो गया है। हम कुरान पढ़ने में, तजवीद में गलतियां करते थे। जब से आपकी तिलावत कुरान हमने इस बागीचे में सुनी, हमारी तिलावत सही हुई, हमारी तजवीद सही हुई। इस एतबार से आप हमारे उस्ताद होते हैं। उस्ताद का इतना अदब और एहतराम तो करने के हक हमें बनता है। आपके बागीचे की अगर हम रखवाली न करें तो फिर कौन करे? हम आपके शागिर्द हैं कुरान की तिलावत के एतबार से। इस तरह से ये बचपन के हालात हैं सरकार गरीब नवाज के। लेकिन कोई चीज आपको गुरूर और तकब्बुर में कभी मुब्तला नहीं की। जिसे कोई जिन आकर के कह रहा हो कि तुम्हारे काम मैं कर दिया करूंगा, वो फिर फख्र से क्या क्या सोच लेगा। अब तो जिन्नात मेरे कब्जे में है, डराऊं सबको? जिसके पास है नहीं वो झूठा बाबा आकर के लोगों को कहता है जिन्नात है मेरे पास, जिन्नात है हमारे पास। अजीब और गरीब बात है, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने उनके हजारों मुरीदीन जिन्नात में थे, लेकिन कभी गुरूर नहीं आया, कभी तकब्बुर नहीं आया। और पूरी जिंदगी पाक में कभी आपने जिन्नात की मदद नहीं ली। यह साबित करने के लिए कि जिन्नात को अल्लाह ने इंसानों के बाद का मर्तबा दिया है, तो अल्लाह ने जब तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है तो तुमसे जो अदना है उनसे क्यों खिदमत लो? अपनी हैसियत वो बनाओ कि जिन्नात खुद तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाए। और वो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तवज्जो की नजर भी नहीं फरमाई उनके ऊपर। कहा ठीक है जाओ अपने काम में लगे रहो।